سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول یا حمد و صلوات کے بعد شرکائے جنازہ، احباب ذی وقار، برادران اسلام، میں اور آپ ہر روز جنازے پڑھتے ہیں۔ بعض جنازے ثواب کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی ثواب دیتا ہے، اور جو مسلمان اس دنیا سے چلا جائے وہ بھی بڑی شان و عظمت والا ہوتا ہے، لیکن اس کی ترتیب میں بعض جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا ایمان، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج جس شخصیت کی، جس مرحوم کے جنازے میں اور آپ شریک ہیں، یہ مرنے والی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ یہ اللہ کا ان پہ بڑا فضل تھا جو آپ سب کی آنکھوں نے بشمول میرے ہم سب نے دیکھا ہے۔ بظاہر اس کی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے بعض چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں انسانی آنکھوں سے، تو یہ بزرگ بڑے اللہ والے تھے، اتنے نیک، صوم و صلات کے پابند، عجز و انکساری، محبت والے، اخلاص والے، اور پھر ایک لمبا عرصہ تک انہوں نے دکانداری کی گل پر، اور اس میں بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ غریب پرور بھی تھے۔ آج کے دور میں غریب پروری کرنا تھوڑا آسان ہے، بنسبت 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ تصور کریں بڑے مشکل حالات ہوتے تھے، غربت اتنی، بے روزگاری، ہر قسم کے مسائل، اس کے باوجود ان کی گواہی ہم دے رہے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بندوں کی گواہی چاہیے، مجھے تمہارے رشتہ داروں کی، اوس پڑوس کی، تمہارے جو تعلق دار ہیں ان کی گواہی مجھے چاہیے، میں وہ گواہی قبول کروں گا۔ تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ غریب پرور، انتہائی سچے، کھرے، مخلص انسان تھے، اور ان کا سایہ بالعموم ہم سب محروم ہو رہے ہیں، اور بالخصوص یہ پورا خاندان جو ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہمارا جو ہے یہ ایک نقصان ہوا ہے۔ اب بزرگوں میں یہ چند گنتی کے گنے چنے یہ جو بزرگ رہتے ہیں، خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی عزت کرو، ان کو وہ مقام دو جو رب نے انہیں دیا ہے، جو پیارے نبی نے ان کو دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج اس دور میں بزرگوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، نہ گھروں میں، نہ سوسائٹی میں، اور یہ برکتیں ہیں خدا کی قسم۔ یہ بزرگ، یہ سفید ریش داڑھی والے جو بزرگ چند گنتی کے گنے چنے رہ گئے ہیں، باقی چلے گئے ہیں، ان کو ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں، اور یہ بزرگ جن کی ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہ اتنے اچھے مشورے دیا کرتے تھے، ان کے پاس 10 منٹ بیٹھو تو یہ اتنی پیاری باتیں اور پرانے وقتوں کی یہ باتیں کر کے پھر سمجھایا کرتے تھے کہ بچوں اس طرح کرنا ہے، اس طرح، تو آدمی ہلکا ہو جاتا تھا۔ اتنے غم جو تھے، اتنے غموں کے پہاڑ ہوتے ہیں انسانوں پہ، وہ جناب ان کا یہ مداوع کیا کرتے تھے۔ تو نبی کی ایک حدیث، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، استاد محترم تشریف فرما ہیں۔ بہت ساری پیارے نبی کی حدیثیں ہیں، میں اکثر اگر کوئی بیان کرتا ہوں تو یہ ایک حدیث میں نے اپنائی ہوئی ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، تو میں وہی آج آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان بزرگوں کی نسبت سے مجھے یاد آئی کہ یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے عمرہ کر کے بھی آئے ہیں، نبی کے اس دربار کی زیارت کر کے آئے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اس نبی کے صدقہ ان کی بخشش فرمائے. وہ نبی مدینہ میں تشریف فرما ہے صحابہ کی موجودگی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم. انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کے اندر جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے پارسا ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یا اللہ وہ میرے، اور جو برے ہیں جنہوں نے بد کیا وہ تیرے حوالے. تو چاہے تو ان کو معاف کر، چاہے تو ان کو جہنم میں ڈال دے. اسی طرح ایک قرآن پاک کے اندر دوسری آیت ہے وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. ان کی دعا، وہ کہتے ہیں یا اللہ میری امت کے اندر جتنے نیکوکار ہیں، جو نیک ہیں، صالح ہیں، یا اللہ وہ میرے ہیں، اور جنہوں نے بد کیا چاہے تو تو ان کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو ان کو معاف کر دے، تو جان اور برے جانے. قرآن پاک کے یہ 2 جملے میرے اور آپ کے کریم آقا نے جب پڑھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لیے ہاتھ جو ہیں وہ سینے سے اوپر بلند ہو گئے. یہاں آپ نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کے اندر جتنے نیک، جتنے نیکوکار، پرہیزگار، صالح، متقی، تیری عبادت کرنے والے، یا اللہ وہ تیرے حوالے. بروں کو کون ساتھ لگاتا ہے، لیکن نبی کی بات دیکھیں. نبی نے کہا یا اللہ جتنے نیکوکار ہیں وہ تیرے حوالے، اور جتنے بھی برے ہیں اس امت کے اندر، میری امت میں، یا اللہ برے میرے حوالے، گناہگار میرے حوالے، نیکوکار تیرے حوالے. ہر نبی یہ دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ نیک صالح تیرے حوالے، وہ میرے حوالے اور برے تیرے حوالے. لیکن میرے نبی نے بروں کو، گناہگاروں کو اپنے ساتھ لگایا. تو ہم اس نبی کی امتی ہیں، اتنے شان والے نبی کی امتی ہیں کہ جس نبی کا صدقہ ہے ہمارے چھوٹے موٹے گناہ اللہ بخش دے گا. لیکن یہ حقوق العباد پہ خصوصی توجہ دو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں. یہ بڑوں کا ادب و احترام کرو. یہ بڑے جتنے بھی ہیں، آج کے اس جنازے کا جو میرا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بزرگ بچے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے اوس پڑوس میں، ان کو عزت دو، ان کو وہ مقام دو جو رب نے اور رب کے رسول نے انہیں دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب رسول برکت اور دعا کے لیے سے ایک مرتبہ پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں. ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا. ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا. ارے چلتی رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں. سانسوں کے اس جہاں میں موتی پرولو درود کا. پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، سامنے ہوں گے سرورے 2 جہاں. وہ خشک شاہوں کو تازہ شباب دیتے ہیں، وہ خشک شاہوں کو تازہ شباب دیتے ہیں. غفلت نہ کر، پڑھ لے درود ان پر، قسم بخدا اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرات محترم، طویل گفتگو ہو چکی. راجہ محمد اکرم صاحب اور راجہ محمد داؤد صاحب کے والد محترم راجہ محمد رفیق صاحب کے نماز جنازہ میں ہم سب لوگ شریک ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ جس ستھرے عقیدے کے ساتھ، جس ستھری نسبت کے ساتھ اور جس چہرے کو لے کر
یہ قبر میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے نماز جنازہ میں آنے والے مجھ سمیت ہر گناہگار کی اللہ بخشش فرمائے۔ نماز جنازہ ایک دعا ہے، کیا دو سبحان اللہ۔ نماز جنازہ آج سے 25-30 سال پہلے کی اگر تاریخ پڑھی جائے تو جس قریہ میں بستی میں نماز جنازہ ہو جاتا تو اس نماز جنازہ کو سامنے رکھنے کے بعد تو طویل گفتگو نہ ہوتی، بلکہ بزرگوں نے یہ لکھا ہماری کتب کے اندر موجود ہے کہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کو سامنے رکھتے، اس چارپائی کو پکڑ کر سارے محلے والے بیٹھ جاتے اور اپنی نماز جنازہ کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، قرآن و حدیث کی روح سے بھی بات واضح ہے کہ ہم ساری زندگی اسی طرح قریہ میں بستی میں لوگوں کے جنازے نہیں پڑھتے رہیں گے، بلکہ چند لمحے کی یہ زندگی ہے۔ ایک بزرگوں کا بڑا وہ مشہور قول ہے میرے سامنے ہے، آپ طویل عمر پا چکے تو نوجوانوں کے ایک کھیت کی طرف سے گزرے، نوجوان کھیل رہے تھے اور اپنی اپنی موج مستی میں تھے۔ ایک بچے نے دیکھا نا بزرگوں کو، سفید داڑھی، سر کے بال سفید، تو اس نے کہا جاڑے ہوئے، یہ سمجھ ان لوگوں کو آئے گی جو دیہاتی ہیں، جاڑے ہوئے۔ تو بزرگوں نے اس بات کو سنا، بڑی محبت سے جواب دیا۔ حافظ صاحب کا بھی یہی المیہ تھا کہ بزرگوں کی قدر نہیں۔ آج میں اسی جملے پر آپ کو بتاؤں، بزرگوں نے سنا اور سننے کے بعد اس بچے کو اپنے پاس بلایا، نوجوان سے کہا بیٹا تو نے کہا جاڑے ہوئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ٹائم قبر کے قریب ہے، بلکہ میں تجھے اس سے اگلی بات بتا دوں، اگر تو کہتا ہے جاڑے ہوئے ہیں تو پھر جا کر گھر سے پوچھ لینا کھودے پہلے کاٹی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بزرگ ہمیں نظر آ رہے ہیں انہی کا وقت قریب ہے بہت کا، یا پھر جو ابھی 25 سال 40-50 سال سے پیچھے ہیں ان کی لمبی زندگی پڑی ہے، نہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، یہ شعر سمجھیں، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے موت کا جب ذکر آیا تو اس بڑھیا کا جنازہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے، مسجد نبی میں صفائی کرتی ہے۔ آج تو ہمیں اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا مال و زر عطا کر دے، ایک بندے کی بات نہیں اجتماعی بات ہو رہی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹے کام جو ہے نا، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد میں جانا آنا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، گفتگو سنجیدہ کرنا، یہ تو پیچھے چھوڑ کر میں آ چکا ہوں، مجھے اب بڑی باتیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں وہ بڑھیا صفائی کرنے والی رات کی تاریکی میں انتقال پا گئی۔ نبی علیہ السلام کسی وجہ سے سفر پر تھے، صحابہ نے رات کی تاریکی کے اندر جلد از جلد جنازہ کیا اور بڑھیا کو قبر کے اندر رکھ دیا۔ صبح نماز فجر کے بعد سنیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا سوال کیا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ارے صحابہ بتاؤ وہ بڑھیا جو صبح مسجد کی صفائی کرتی تھی آج کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا رات کی تاریکی میں جنازہ بھی ہم نے کر دیا، قبر گور کر دی اور آج وہ قبر کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس بڑھیا کو حقیر سمجھا، رب کے ہاں اس کا جو مقام تھا وہ میں جانتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا ابھی اس کی قبر پر چلو، نماز فجر کے بعد فوراً قبر پر جا کر نبی علیہ السلام نے اس بڑھیا کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ ستہ کے اندر بات موجود ہے۔ حاجی رفیق صاحب کا تعلق استانہ علیہ گلہار شریف سے، بڑے عرصے سے ان کی نسبت، لیکن ان کی موٹی بات جو حدیث میں آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن فوت ہو جائے، آج تو ہمارے جی میں جو بات آتی ہے ہم کر بیٹھتے ہیں، لیکن سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، نماز جنازہ میں جانے کے بعد کیا تلقین فرمائی، فرمایا بندہ مومن کی موت ہو جائے، نماز جنازہ میں چلے جاؤ، دنیا کا سسٹم ختم ہے اس بندے کا، اس کے بارے میں کوئی ادنا بات نہ کرنا۔ صحابہ اگر پتا ہو اس بندے کی فلاں گواہی رب کے ہاں میں قبول ہوگی، لوگوں کے درمیان اس بات کو بیان کرو۔ حاجی صاحب کی سب سے بڑی بات، میں ان کی مسجد جو چمکر خاص گوڑا کے اندر ہے ڈیوٹی کر رہا تھا، اپنی خوشی کے موقع پر بھی اس گراں کے اندر یہ جاتے ہیں، غمی کے موقع پر بھی، لیکن حاجی صاحب ہر وقت نماز کے وقت اپنی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھا کرتے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور نماز 5 وقت کی فرض عین ہے،
بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج پورے اہل محلہ علاقہ اس دور دراز جگہ پر آ کر نماز جنازہ ادا کریں گے۔ حافظ صاحب نے بات کی کہ نماز جنازہ بندے کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کی بات نہ بتلاؤں جس بندے نے اپنی دنیا کے اندر قبر کے بارے میں ایک لمحہ فکر کیا، 1000 سال کی نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ آج صرف نماز جنازہ کو دیکھ کر ہمیں لمحہ فکریہ کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں قبول فرمائے، نسبت قبول فرمائے۔ آج ان بھائیوں کے والد کے جنازے میں ہم سب لوگ شریک ہیں، ان کے درد دکھ میں شریک ہیں، اہل محلہ علاقہ جمع ہے۔ لیکن سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اس بڑھیا کی بات سنو۔ لوگوں نے کہا محلے کے اندر ایک بندہ ہے کفن چور، کفن چرا لیتا ہے۔ بڑی موٹی بات لوگوں نے سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑھیا نے اس کفن چور کو طلب کیا، اپنی طرف سے درم دینار دیے اور کہا بیٹا چلا جا، وہ تیرا معاملہ اور لوگوں کا رب کے درمیان ہے، میرا کفن نہ چرانا۔ نماز جنازہ ہو اس بڑھیا کی، قبر کے اندر جب اس نے ہاتھ ڈالا کفن کے لیے کہ اب کون سی بڑھیا دیکھ رہی ہے، بے شمار لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتے، چاہنے والا چلا گیا۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا، اس کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا، اجرت دنیا میں لے لی تھی۔ ارے یہ کیسی بات ہے کہ جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا لے؟ کہا بڑھیا میں تو کفن چور ہوں۔ کہا نہیں، آج نماز جنازہ میں جب تو شریک ہوا، ایک لمحہ تو نے فکر کی اپنی نماز جنازہ کی، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرمائے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر فکر آ جائے اپنی قبر کی تو وہ نماز جنازہ بھی آپ کا قبول ہے، اور وہ لمحہ فکریہ 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ لیکن آج اس پرفتن اور تیز دور میں فکر اور آخری بات کمی اس چیز کی ہے، بڑے بڑے جنازے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن لمحہ فکریہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے ہم سب کو اپنی قبر کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔